اجمعین نے محنت کیا، محنت کر کے اس چیز کی یقین کو دل میں بیٹھایا کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، جتنی شکلیں ہیں یہ سب مخلوق ہے، اس سے وہی ہوگا جو اللہ چاہے، کہ ان کے نزدیک کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے ہیں، سواری پہ سوار ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ جمع ہیں راستے میں۔ انہوں نے فرمایا کیا بات ہے، کیا ہو گیا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت وہ ہمارے سامنے، وہ ہمارے راستہ میں یہ شیر بیٹھا ہوا ہے، اس شیر نے ہمارے راستے کو روک رکھا ہے، جس وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہیں۔ وہ اپنے سرانے سے اترتے اور اس شیر کی طرف پہنچے، اس کے کان کو مروڑا اور ایک تماشا تو اللہ کے بندوں کو پریشان کرتا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، جب ابن آدم جس چیز سے ڈرے گا اللہ رب العزت اس کو اس کے حوالے کر دے گا۔ کیا پتہ نہیں ہم کن کن چیزوں سے ڈر رہے ہیں، کن کن چیزوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ نے ہم کو ان کے حوالے کر دیا۔ آج ہم چوہے سے، بلی سے، کتے سے، پتہ نہیں کن کن چیزوں سے ڈر رہے ہیں۔ جس سے ڈرنا تھا اس سے ڈرنا چھوڑ دیا، تو جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا آج ہم اس کے تابع ہو گئے، ہم اس سے ڈر رہے ہیں۔ جب محنت ہو رہی تھی تو شیر کے درندے بھی ڈر رہے ہیں کہ ساری مخلوق تابع، کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اسی کے چاہنے سے سب چیز وجود میں ہے، کہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، ہر چیز پہ اسی کی حکومت چلتی ہے، کہ درخت کا پتا اس وقت تک نہیں ہل سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو، اس وقت تک زمین پہ گر نہیں سکتا جب تک اللہ کا حکم نہیں ہو، کہ ساری چیز اللہ ہی کے قبضے قدرت میں ہے، کہ اس اللہ کو ہم رب مان کے زندگی گزاریں، کہ اس کی مان کے زندگی گزاریں، کہ ہم اللہ کو تو مان رہے لیکن اس کی مان کے زندگی نہیں گزار رہے۔ کہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں آ کے اسی بات کی محنت کرتے تھے دلوں پہ، کہ مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا ہے، خالق سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کہ یوسف بن نون وقت کے نبی ہیں، دین کے تقاضے پہ چل رہے ہیں، عصر کا وقت ہے اور سورج یہ ڈوب رہا ہے، کہ اعمال کے چھوٹنے کا غم ہوا، بے قرار اور بے چین ہوئے، اللہ سے انہوں نے دعا کیا، اللہ سے انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ میں تیری مخلوق ہوں اور یہ سورج بھی تیری ہی مخلوق ہے، اے اللہ تو نے مجھے اپنے واسطے پیدا کیا ہے اور اس مخلوق کو میرے واسطے پیدا کیا ہے، اے اللہ تو اس سورج کو تھام دے۔ روایتوں میں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس سورج کو تھام دیا، روک دیا، یہ عصر کی نماز سے فارغ ہو، کہ دین پہ کے تقاضے پہ اللہ کے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کے تقاضے پہ چل رہے ہیں، تو اللہ نے ساری مخلوق کو تابع کر دیا۔ آج ہم دنیا کے تقاضے پہ چل رہے ہیں، دنیا ہی کو مقصد بنایا، دنیا ہی کے کمانے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اسی دنیا کے فکروں کے ساتھ سو رہے ہیں، اسی دنیا کے فکروں کے ساتھ ہم جاگ رہے ہیں کہ دنیا ہی دنیا ہمارے درمیان میں ہے۔ تو جس چیز کو اللہ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے لیے مسخر کیا تھا، آج ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلط کر دیا۔ کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو اپنے لیے پیدا فرمایا ہے اور ساری چیزوں کو ایمان والوں کے لیے پیدا فرمایا۔ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی، اپنے دل کے رخ کو دنیا سے آخرت کی طرف کیا تھا اور مخلوق سے خالق کی طرف کیا تھا، کہ وہی بادشاہ ہے، کہ اللہ کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائیں گے تو سب کام، ساری چیز بن جائے گی، سارے کام درست ہو جائیں گے، اگر اللہ ناراض ہو گئے تو ساری چیزیں اور سارے کام بگڑ جائیں گے۔ کہ انبیاء علیہ السلام کی یہ بنیادی محنت ہوتی تھی کہ دل کے رخ کو مخلوق سے خالق کی طرف تھے اور چیزوں سے اعمال کی طرف تھے، کہ چیز اور سامان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اعمال
اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو اعمال اسی لیے دیا ہے کہ اعمال کے راستے سے ہم اللہ کے خزانے سے اپنی ضروریات کو پوری کروائیں. کہ چیز اور سامان سے کچھ نہیں ہوتا، اعمال سے سب کچھ ہوتا ہے. سب کچھ کہ چیز اور سامان سے وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے. کہ چیز اور سامان اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے امتحان کے لیے بنایا ہے اور غیروں کے اطمینان کے لیے بنایا ہے. کہ غیروں کے کامیابی کا راستہ کچھ اور ہے اور ایمان والوں کی کامیابی کا راستہ کچھ اور ہے. کہ یہ کامیاب جو کر دیا جائے گا اور یہ کامیاب جو ہوگا وہ دین اور دین کی محنت کے راستے سے ہوگا. اور غیر ایمان والوں کے لیے چونکہ دنیا ہی ساری چیز ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا ہی کو جنت بنا دیا کہ وہ جو چاہے کرے. چونکہ اس کے بعد جو پریشانی آنے والی ہے اس کے اعتبار سے یہ دنیا کی راحت کی زندگی ان کے لیے جنت ہے. اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنا کے رکھا ہے اس اعتبار سے دنیا کی جتنی راحتیں ہیں یہ ساری کی ساری چیز کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اس لیے اس کو قید خانہ فرمایا کہ یہاں ہم کو محتاج بننا ہے اللہ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو غلام بننا ہے. کہ جتنا ہم غلامی اختیار کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا کی پریشانی سے آزاد کرتے چلے جائیں گے. جتنا ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کے حکم کو توڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو چھوڑ کے زندگی گزاریں گے، اتنا دنیا میں ہم پریشان ہوتے چلے جائیں گے. چونکہ دنیا میں انسان خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا. اس کے ساتھ تو اعمال جائیں گے چاہے وہ اچھے ہو یا برے. وقت کے بادشاہ ہیں حضرت ذوالقرنین وقت کے بڑے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی تھی، حکومت دیا تھا، لیکن جب موت آئی تو انہوں نے وصیت کیا تھا کہ جب میری موت آئے تو میرے دونوں ہاتھوں کو کفن کے باہر نکال دیا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ اتنا بڑا بادشاہ جب اس دنیا سے جا رہا تو خالی ہاتھ جا رہا. کہ ہمارے ساتھ اعمال جائیں گے چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال اسی لیے دیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اپنے ضروریات کو روک کے رکھتے تھے. کہ ابھی ظہر کا وقت آ رہا ہے، کہ صبح میں کچھ تقاضا آیا، ظہر کی نماز کا وقت ہے تو روک کے رکھا کہ نماز پڑھیں گے اور اللہ سے مانگیں گے. کیونکہ ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ سے دعا مانگتے کہ کچھ بھی پریشانی آئی اعمال کی طرف جا رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے یقینی سبب جو بنایا ہے وہ اعمال بنایا ہے. کہ میرے بھائی بزرگ و دوستو کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے راستے سے اس دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھایا کہ اب اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، لیکن انسان قیامت کے صبح تک آتی رہے گی. اور یہ انسان اس وقت کامیاب کیا جائے گا جب اس کے زندگی میں اللہ کا حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی اور پاکیزہ طریقہ ہو. کہ دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے. کہ اب یہ ایمان والا کیسے اپنے دین پہ باقی رہے اور کیسے قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد امت ہمیشہ کی ناکامی جہنم سے بچ کے ہمیشہ کی کامیابی جنت کو حاصل کر لے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ایمان والے کو ایک طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت دیا اور دوسرے طرف اسی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ذمہ داری عطا فرمائی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو اسی کلمہ کے دعوت پہ کھڑا کیا تھا. کہ دین کی محنت پہ کھڑا کیا تھا. دین کی محنت کے راستے سے، دعوت کی مبارک محنت کے راستے سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سینے میں ایمان پہاڑوں کے مانند گل چکا. یہ ممکن تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چل سکتا ہے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی ایمان میں ذرہ برابر کوئی کمی ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا.
یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے دین کے داعی تھے، کہ جب ایمان والا اپنے دین کا داعی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں ایمان کو پہاڑوں کے مانند جما دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دین پہ استقامت دیں گے، اور داعی کی قربانی پہ اللہ رب العزت مدعو کے ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے۔ داعی کی قربانیوں پہ اللہ تعالیٰ ارتداد کے سارے دہانے کو بند کر دیں گے، اور داعی کی قربانیوں پہ اللہ رب العزت غیروں کے اسلام میں داخلے کے سارے راستوں کو ہموار کر دیں گے۔ کہ اللہ رب العزت وہ محنت عطا فرمایا، کسی محنت کے راستے سے اللہ کی غیبی نصرت اور غیبی مدد صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ تھی، کہ وہ محنت جو بھی اختیار کرے گا، اس محنت میں جو بھی اپنے جان اور مال کو لگائے گا اور جھونکے گا، تو اللہ کی غیبی تائید اور غیبی نصرت ایک ایک فرد امت کے ساتھ ہوگی۔ ایک حدیث کی روشنی میں حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرمایا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں محنت کرنے والے کے ساتھ، قربانی دینے والوں کے ساتھ، اللہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے 10 گنا زیادہ مدد فرمائیں گے اور 50 گنا زیادہ اجر کا وعدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے آگے چلیں، نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمایا ہے، چونکہ ہم آخری زمانے کے گرے پڑے لوگ ہیں، کہ اللہ رب العزت نے وہ محنت عطا فرمایا ہے، نبیوں والی محنت دے دیا، جس محنت کو نبی اور رسول کیا کرتے تھے، وہ محنت اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک سے جاری فرمایا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت پھر سے اس ملک سے پورے عالم میں اللہ تعالیٰ نے عام کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ وہ نبوت والی محنت ہم کو عطا فرمایا ہے، کہ جو بھی اس محنت میں قربانی دے گا اللہ تعالیٰ کو پالے گا۔ کہ حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اللہ کو جبل جوہد پہ پایا ہے، جبل جوہد پہ پایا، کہ قربانی دے دے کے قربانی کے پہاڑ پہ چڑھ گئے تو اللہ کو پا لیا۔ کہ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو پانا، اللہ کو راضی کرنا، کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت جی آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں؟ کہ انہوں نے فرمایا میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں کہ ہر ایمان والا اپنے آخرت کی زندگی کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے، کہ ایک دن ہم کو مرنا ہے، ایک دن موت آئے گی، اس بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت کے پاس کھڑا ہونا ہے اور پوری زندگی کی کارگزاری سنانی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی زندگی دیا ہے، یہ سستا سودا ہے، کہ 50-60 سال کی کم و بیش کی جو زندگی ہے، اگر اس زندگی میں ہم محنت کے ساتھ، محنت کے میدان میں، محنت کے درمیان میں ہم محنت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کل موت کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رضا نصیب کرے گا، اللہ تعالیٰ وہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو کس چیز کے بدلے 50 سے 60 سال کم و بیش کی قربانی، اس میں ایک تو بڑا زمانہ ہمارے بچپنا کا چلا گیا، کہ تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ کہ میرے بھائی بزرگ دوستو، یہ سماعت کیوں ہے؟ کہ ایک ایک فرد امت کو دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھانا، ان کی ذمہ داری کا احساس دلانا، اور جاننے والے اس محنت کے لیے اپنے جان اور مال کو لے کے پورے عالم میں پھرنے والے بن جائے، اس لیے استماعت ہے۔ استماعت کا مقصد اللہ کے دین کو پوری دنیا میں عام کرنا ہے۔ اس کے لیے جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے اپنے قبروں کو پوری دنیا میں بنا لیا، کہ ان کی قبریں یہ دعوت دے رہی کہ یہ پیدا ہوئے مدینہ منورہ میں، اور دفن کہاں ہو رہے تو اردن میں، دفن کہاں ہو رہے تو فلاں ملک میں، کہ ان کی قبر بھی دعوت دے رہی کہ ایمان والا اور دائی یہ پیدا کہیں اور ہوتا ہے اور اس کی موت کہیں اور آتی ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے وہ محنت عطا فرمایا ہے۔
اس کے لیے پورا مجمع یہ ارادہ کرے کہ اس محنت کو اپنے زندگی کا مقصد بنانا ہے اور ہر سال 4 ماہ لگانا ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم ہر سال ایمان والوں سے کہ تم ہر سال 4 ماہ لگانے کو جزء زندگی بنا لو، نہیں تو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی حقیقت نہیں حاصل کر سکتے، کہ ایمان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ مجمع ہے، یہ مجمع یہاں سے 4 ماہ لگائے کہ ہمارے اجتماع کی قبولیت اور ہمارے اجتماع کی مقبولیت یہ اللہ کے راستہ کا خروج ہے، کہ ہمارا جمع ہونے کے لیے نہیں ہے، ہمارا جمع ہونا بکھر جانے کے لیے ہے، کہ اگر دیندار جمع ہو گئے، اگر دائی جمع ہو رہے، اگر یہ ان کا جڑنا جمع ہونے کے لیے ہوگا تو دینداروں کے درمیان میں اور دعوت کام کرنے والوں کے درمیان میں رہ رہا ہے، کہ یہ آیا ہوا مجمع یہ یہاں سے دین کو لے کے یہیں سے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں عام کرنے کے لیے پوری دنیا میں نکل جائے۔ اس کے لیے ہم سب کو یہ نیت کرنا ہے کہ یہیں سے ہر سال یہیں سے ہم 4 ماہ نکلیں گے اور ہر سال 4 ماہ لگائیں۔ کیا آپ پہلے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، ابھی ایک بڑا مجمع بڑا عملہ آنے والا ہے، کہ ہم میزبان ہیں، آنے والے مہمان ہیں، کہ ہمارے ذمہ ہے کہ ان کو یہاں کے اعمال سے جوڑنا ہمارے ذمہ ہے، ان کو اجتماعی اعمال سے جوڑا جائے، کہ جو اجتماع میں آیا اور اجتماع میں آنے کے بعد اگر بازاروں میں اور سڑکوں پہ اپنے وقت کو ضائع کر رہا تو وہ اتنی قربانی دے کے آ رہا، اگر ہم ان کے وقتوں کو وصول نہیں کریں گے اور ہم فکر نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں گے تو وہ آیا ہوا مجمع یوں ہی چلا جائے گا۔ کہ میرے بھائی بزرگوں دوستو، کہ یہ ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ ہم سب کے اوپر۔ اس لیے اس اجتماع گاہ میں پڑاؤ کی جماعت بنائی جاتی، کہ پڑاؤ کی جماعت اور خطے وار جماعت یہ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ وہ خطے وار جماعت 200-250 لوگوں کے درمیان میں ایسے ہمارے ساتھی ہوں